اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ محض حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ سو ان سے اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو پھر وہ اسے چھپا لے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ Say, we have believed in Allah and in what was revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the descendants, and in what was given to Moses and Jesus, and in what was given to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and we are Muslims to him. So if they believe in the same way you believe, then they have been guided. But if they turn away, they are only in dissension, and Allah will be sufficient for you against them, and He is the hearing, the knowing. This is the religion of Allah, and who is better than Allah in religion? And we are worshippers of Him. Say, do you argue with us about Allah, while He is our Lord and your Lord? For us are our deeds, and for you are your deeds, and we are sincere to Him. Or do you say that Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the descendants were Jews or Christians? Say, do you know better, or does Allah? And who is more unjust than one who conceals a testimony he has from Allah? And Allah is not unaware of what you do.
اردو تشریح سورہ بقرہ آیات 136 سے 140 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کی اصل بنیاد سمجھاتے ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ ایک واضح اصولی موقف بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 136 میں مسلمانوں کو یہ اعلان سکھایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان کسی ایک نبی یا قوم تک محدود نہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وحی پر بھی جو ہم پر نازل ہوئی اور ان تمام صحیفوں پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء پر نازل ہوئے۔ یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سچے مومن کسی نبی میں فرق نہیں کرتے بلکہ سب کو اللہ کا بھیجا ہوا مانتے ہیں اور اسی کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے مسلمان ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن اگر وہ ضد، تعصب اور مخالفت پر قائم رہیں تو دراصل وہ حق سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود مومنوں کے لیے کافی ہے اور وہ ان مخالفین کی سازشوں اور باتوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ کا رنگ صبغۃ اللہ کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی پہچان، یعنی خالص ایمان اور صحیح عقیدہ۔ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کی اصل شناخت یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے حکم پر چلتے ہیں، نہ کہ کسی ظاہری یا نسلی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اعتراض کا جواب سکھاتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو انہیں بتایا جائے کہ اللہ سب کا رب ہے، کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ مومن اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص رکھتے ہیں، اس میں کسی قوم یا مفاد کی آمیزش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 140 میں اہل کتاب کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انبیاء توحید پر قائم تھے اور بعد میں بننے والے مذہبی لیبل ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی سچائی کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں وہ بڑا ظلم کرتے ہیں اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ان آیات میں واضح پیغام دیا گیا ہے کہ دین کی بنیاد نسل، قوم یا فرقہ نہیں بلکہ خالص ایمان، تمام انبیاء پر یقین اور اللہ کے سامنے مکمل اطاعت ہے۔ جو اس راستے کو اختیار کرے وہی ہدایت پر ہے۔ ایکسپلینیشن: These verses present Islam's balanced and universal understandings of faith while correcting misunderstandings held by earlier religious communities. In verse 136, Allah teaches the believers to proclaim a faith that is complete and inclusive. A Muslim believes in Allah alone and in every revelation He sent, whether to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam or to earlier prophets like Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa and Isa, peace be upon them. Islam does not reject or elevate any prophet over another out of bias. Islam does not reject or elevate any prophet over another out of bias. Rather, all are honored as messenger of the same one God. Submission to Allah is the true mark of belief. Verse 137 tells us that guidance depends on sincere acceptance of the truth, not on religious titles. If the people of the book adopt the same genuine faith, they will find the right path. But if they turn away because of pride or rivalry, their opposition is clear. Allah assures the believers that He is their protector and that nothing escapes His knowledge. In verse 138, Sibghatullah refers to the spiritual imprint of divine guidance. It represents the transformation of the heart and life through faith. No man-made identity, ritual or label can equal the dignity and purity of the identity Allah grants. True believers reflect this divine color.
through sincere worship and obedience. Believers are told to remain calm and firm in debates about religion. Allah is the Lord of all humanity, not the possession of any specific group. Each person will answer for their own deeds. Muslims dedicate their religion solely to Allah, free from sectarianism, nationalism, or personal interest. In verse 140, Allah corrects the false claim that earlier prophets belonged to later formed religion. These prophets lived by pure monotheism long before such labels existed. Claiming otherwise is a distortion of history and revelation. Concealing this truth is described as a grave injustice, and Allah is fully aware of all intentions and actions. These verses emphasize that real guidance lies in pure faith, honesty, and submission to Allah. Salvation is not tied to ancestry or religious names, but to sincere belief and acceptance of the truth revealed by Allah. Thank you for watching. Allah Hafiz and best of luck. Subscribing the channel will help you learning the Quran in small episodes with Urdu and English translation and explanation. So please subscribe my channel.